بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج ہمارے 7ویں پارے کا درس ہے۔ چونکہ 6 پارے کی آخری آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تم ایمان والوں کے ساتھ سخت عداوت جو پاؤ گے وہ یہودیوں کی پاؤ گے اور مشرکوں کی پاؤ گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، البتہ مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب جس مذہب غیر مسلموں میں سے اگر کوئی پاؤ گے تو وہ مذہب عیسائی ہے، نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ تو چونکہ یہ بات جب کہی گئی تو اس کے متصل یہ بات بیان کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی کا اجازت دی گئی، وہاں پہنچے، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں جو پہلے گئے وہاں حبشہ میں۔ ان میں حضرت رقیہ بھی تھی، حضرت ام سلمہ بھی تھی، حضرت جعفر طیار بھی تھی۔ اب حبشہ جہاں پہنچے، نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، جب یہ وہاں پر جائے کہ انہوں نے صورتحال بتائی کس طرح پر ظلم ستم ہو رہے، تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ پھر پناہ دے دی۔ مشرکین کو جب پتہ چلا، مکے والوں کو، کہ یہ پناہ مل گئی ہے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے خلاف محاذ کھڑا ہو جائے گا، پکڑو ابھی سے۔ وہ ابو سفیان اور دیگر افراد کوئی آئے، تحائف لے کر آئے، گفٹ دیے۔ گفٹ دینے کے بعد کہا کہ یہ جو بندے آئے ہیں یہ ہمارے بگوڑے ہیں، دین سے بیزار ہوئے ہیں اور ہمارے مخالف لوگ ہیں، ان کا آپ کے مذہب کے متعلق بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے نبی تو ان کو استنجے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ بڑی حقیر سی بات کر دی گئی۔ جب یہ بات ہوئی تو جناب نجاشی نے کہا ان کو بلاؤ، مسلمانوں کو دربار میں بلایا گیا۔ نجاشی نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو؟ ہم نے سنا ہے کہ تمہارا نظریہ ان کے بارے ٹھیک نہیں ہے۔ بھئی کسی کو جب کسی کا مخالف کیا جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہی کہی جاتی ہے نا کہ جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہو اور اس کو مخالف بنا کر پیش کر دیا جائے۔ تو مذہب تو سب کو پیارا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارے مذہب کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر سبحان اللہ آپ نے پھر سورہ مریم کی تلاوت شروع فرما دی۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ جب وہ سورہ مریم کی تلاوت کی، سبحان اللہ، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، بی بی مریم کا جب ذکر آیا، نجاشی بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور باقی حواری وزراء اس کے اردا گرد اور علماء جو تھے عیسائیوں کے وہ اردا گرد بیٹھے ہیں، کتابیں اپنی کھولی ہوئی ہیں تاکہ کوئی مذہب پر اعتراض کرے تو ہم ابھی سے جواب دے دیں۔ لیکن معاملہ وہاں پلٹ ہی گیا۔ حضرت جعفر طیار نے پھر ایسی تلاوت کی، خاندان مصطفیٰ تھا، خون رسول تھا، پھر ہجرت کی ہوئی تھی، حضور کے پیارے صحابی تھے، جب کمال کی تلاوت فرمائی اور حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیارا نظریہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، یہودیوں نے ان کے بارے میں جو کہا وہ جھوٹ ہے، تہمت جو لگائی بی بی مریم پر وہ غلط ہے، وہ امہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے،
وہ دونوں خدا نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور خاص بندے ہیں۔ وہ سارا پورا جو رکوع بیان کیا گیا ہے، وہ نجاشی رونا شروع ہو گیا، علماء رونا شروع ہو گئے، ایک عجب سما بن گیا۔ رب کو یہ منظر اتنا پسند آیا، قرآن میں بیان وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا رَأَوْا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اللہ نے اتارا تو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو تو دیکھے گا کہ وہ آنسوں سے ابل پڑتی ہے۔ وجہ کیا بنی ابلنے کی؟ کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں تو لکھ دے گواہوں میں سے۔ سارے مسلمان ہو گئے، لیکن ایک وقت تک ایمان کو چھپائے رکھا یا ظاہر کر دیا وہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ابو سفیان، انہوں نے کہا ہے کہ تمہارے نبی استنجے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ کہا جی بالکل، ہم جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے، ہمیں نہ پاکی کا پتہ تھا نہ پلیتی کا پتہ تھا۔ ہمارے نبی نے آ کر ہمیں پاک اور پاک سے پلیت، پلیت سے پاک 7 طریقے بتائے کہ یہ پلیت ہو جاؤ گے، استنجا یوں کرنا ہے، ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، پانی استعمال کرنا ہے، یہ سارے طریقے بتائے گئے۔ تو وہ سارے مذہب کی جتنی بھی دیگر جزیات تھی وہ آپ نے جتنی ممکن ہوئی بتائی۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ یہ سازش ہے، مسلمان سچے ہیں۔ قرآن نے اسی بات کو بیان کیا اور پورے 7ویں پارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریے کو واضح کیا گیا ہے اور مشرکین کا رد کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر 2 بڑی باتیں گئی ہیں۔ اب اس کے آگے کچھ فقہی مسائل کو بیان کیا گیا اور اس سے پہلے یہ بات کو بیان کیا گیا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تمہیں اختیار نہیں کہ اس کو تم حرام کرو۔ لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، کھانا اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، پاکیزہ کھانا حلال ہے، اگر کوئی اس کو حرام کہے تو اس کے لیے دلیل شرعی چاہیے کہ ایسے کرنے پر صحابہ نے منع کیا تھا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ حضرت وہ ہمارے ایک ملے کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ختم شریف جب پڑھتے ہیں تو کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی میری کسی سے گالی بھی نہیں دینی، برا بھی نہیں کہنا، پیار محبت سے بات کرنی ہے۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ گالیاں معاذ اللہ تو نہیں نکالی جاتی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ جی قرآن مجید کی تلاوت، جی وہ کہتے ہیں کہ یہ کھانا حرام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کے دور میں ایسے نہیں تھا۔ تو میں نے کہا جب صحابہ کے دور میں بقول ان کے ایسے نہیں تھا تو حرام ہونے کے لیے دلیل وہ چاہیے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہو۔ تو جو دلیل حضور کے زمانے میں تم دے نہیں سکتے اس کو تم حرام کیسے کہہ رہے؟ جی یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات ہے۔ ثبوت کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ثابت نہ ہونے کے لیے چاہیے کہ کہا جائے کہ ایسی نوعیت کی نفی کی گئی۔ اب ثبوت نہیں ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں، قرآن سے، حدیث سے، اجماع امت سے، قیاس شرعی سے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت ختم شریف کی، اس کے اندر قرآنی آیات پڑھی جا رہی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ طریقہ کار جو شریعت مطہرہ میں جاری ہے کیا اس کی تھوڑی بہت جزی کہیں سے ملتی ہے؟ اگر قرآن میں ہوگا، کتاب اللہ میں استدلال کریں گے تو اس کے بھی 20 طریقے ہیں۔ خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، مؤول ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح ہے، کنایہ ہے، ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے، خفی ہے، مشکل ہے، مجمل ہے، متشابہ ہے، عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، اقتضاء النص ہے، دلالت النص ہے۔ یہ 20 طریقوں سے گزر کر پھر کرنا ہوتا ہے کہ قرآن کے کس لفظ سے کتنا ثبوت ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو پہلے یہ بتائیں کہ ان طریقوں میں سے کس طریقے پر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم عرض کیے دیتے ہیں کہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھانا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے سامنے کھانا ہوتا تھا،
یہ کھانا جب شروع کرتے تو کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ پڑھتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا جز ہے کہ نہیں؟ تو جب ایک آیت کا ثبوت ہو جائے تو قرآن ہی ہے نا وہ بھی، اگر ایک سے زیادہ پڑھ دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. عرض یہ کرنا ہے کہ کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل شرعی ہو. اگر آپ کے پاس دلیل شرعی نہیں ہے تو یہ کہہ دینا ثابت نہیں ہے، تو آپ کا ثابت کہنا کافی نہیں. جو اس کا قائل ہے اس سے محبت سے پوچھے، ہم سے آ کر پوچھے، ہم جو دلیل دیتے ہیں ہم سے لے تو صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کس طریقے سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس ثبوت سے جو طریقہ ہم پیش کریں گے ہم اس کی نظیر اور مثال بھی پیش کریں گے کہ آپ کے اکابرین نے بھی ایسے نظائر سے، ایسی مثالوں سے مسئلوں کو ثابت کیا ہوا ہے. یہ تو بریک بات چلے گی، لیکن چلو علماء چونکہ اس کو ہمارے پروگرام کو سماعت کرنے والے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہم اس مسئلے کے لیے جو کہتے ہیں یہ حرام ہے تو اس کے اوپر کون سی دلیل چاہیے ہوتی ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، تو اگر نہیں تھا تو پھر تو حرام لانے کی دلیل کہاں سے لا رہے ہیں؟ آگے قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا کہ جو قسم توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. ایک بندے نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا مستقبل میں، اب اس نے کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی. جو ہی قسم ٹوٹے گی تو 10 مسکینوں کو کھانا ہوگا. ایک مسکین کا کھانا اتنا ہوتا ہے جتنا فطرانہ ہوتا ہے، جتنا فدیہ ہوتا ہے. یعنی موجودہ دور میں ابھی جو چل رہا ہے 2 کلو آٹے کا 300 سے کچھ 10 روپے اوپر کر لے یا 50 اوپر کر لے، ہر علاقے کا اپنا ریٹ ہے. 2 کلو آٹا تقریباً یہ اس کا ہوتا ہے. آگے شراب اور جوے کی حرمت کے والے سے قرآن نے کہا، پہلے کہا گیا کہ شراب یہ نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر کہا نشہ جو ہے ایک طرف ہو، کوئی انسانی صحت ایک طرف ہو، کچھ فائدہ تمہیں ہوگا لیکن گناہ بہت بڑا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں شراب کے بارے میں کھل کر بیان فرما دیں جو حکم ہے. پھر قطعی حکم آخر آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. شراب، جوا، جوے کی جتنی قسمیں، چاہے وہ کرکٹ میں لگے، چاہے وہ بلیئرڈ میں لگے، چاہے وہ لوڈو میں لگے، چاہے وہ شطرنج میں لگے، جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ ایپ کے اندر لگے، موبائل کی ایپوں کی جو گیمز ہے، ہر جوا حرام ہے. اور جوا کہتے اس بات کو ہے کہ 2 بندے یا 2 سے زیادہ، 2 فریق یا 2 سے زیادہ آپس میں اس طرح کوئی کھیل کھیلے کہ ایک دوسرے کا مال لے جائے. اب اس کو آپ شرط کا نام دیں یا نہ دیں، اسے آپ بڑا پیارا سا کوئی نام دے دیں، وہ جیت ہے، وہ انعامی کوپن ہے، جو مرضی نام دے دیں، وہ جوا ہے. پیسے کٹھے کیے کرکٹ کے لیے، وہ جی یہ پیسے جمع ہوں گے، جیتنے والے کو یہ انعام دیا جائے گا. انہی پیسوں کو جو انٹری فیس ہے انہی پیسوں کو اکٹھا کر کے ایک کو 50,000 کا انعام دے دیا گیا، باقی سے 2,000 اکٹھے کر لیے گئے، اس میں سے کچھ اپنی دیہڑی بھی رکھی انہوں نے، باقی انعام بنا کر پیش کر دیے. ہارنے والی ٹیم کو کچھ نہیں ملتا، اور جو ملے گا وہ شربت کا گلاس یا ہلکی پھلکی چیزیں ہی ہوگی، لیکن ہارنے والی ٹیم کو انعام نہیں. یعنی ان پیسوں سے جو اکٹھا ہو کر انعام بنایا گیا ہے، جس کو انعام کا نام دیا جا رہا ہے، وہ جوا ہے. یہ جائز نہیں ہوتا ہے. ایسے ورزش ہے تو پھر کھیلے. تو مجھ سے ایک چینل کے اوپر سوال کرنے لگے کہ جناب یہ سوال آیا ہے کہ میچ پاکستان اور ہندوستان کا لگا ہوا ہے تو اس کے جیتنے کے والے سے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا بھی اگر تو یہ کفر اسلام کی جنگ ہے تو پھر تو میں قرآن سے وظیفہ بتاتا ہوں. کبھی اگر آپ کا کفر اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر میچ جیت گیا تو سمجھو اسلام جیت گیا ہے، تو پھر تو لے نہ کوئی سورہ فتح کی میں آیات بتاتا ہوں، اس طرح بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھے اور ساتھ کچھ عمل بھی کرے، میدان میں رضا کرانہ طور پر شامل ہو، پھر تو سمجھ آتا ہے. سب فضول قوم کو لگایا ہوا ہے، کام پیچھے اور ڈل رہا ہے، قوم کو اس کپ کے دھیان لگایا ہوا ہے، جو اصل کام ہے وہ بتاؤ کیا ہے. تو اس واسطے یہ جو کھیل ہیں بحثیت ورزش ہو، ایکسرسائز کے طور پر ہو تو بالکل جائز ہے، اس میں حرج کوئی نہیں. صرف وہ شرائط کے نماز کی پابندی رہے،
شرمگاہ جو ہے وہ ڈھکی رہے، جس طرح فٹ بال میں وہ گھٹنے ننگے کر لیتے ہیں، ہاکی کے اندر گھٹنے ننگے کر لیتے ہیں، گھٹنے ننگے نہ کیے جائے، شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہو۔ کبڈی کے اندر وہ اپنی رانے ننگی کر لیتے ہیں، تو شرمگاہ ڈھکی ہو۔ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو ہم تو وہی بتائیں گے شریعت میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کو کہے جی فلانے پہلوان تھے، فلانے بزرگ تھے، فلانے بابا جی تھے، وہ اس طرح کبڈی کھیلتے، ہم تو کہیں گے یہ ہو بابا جی بزرگ اللہ کے اور غیر شرع کام کرے، یہ واقعی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے واقعہ، اگر کوئی ہے ایسا، یا ایسا ہے کہ انہوں نے توبہ اس کے بعد کر لی ہوگی، لیکن شریعت نہیں بدلتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی بنا کے۔ تو جوا بھی حرام، شراب بھی حرام، والانصاب، اور یہ شرکیہ طور کے اوپر بتوں کے لیے کچھ معاملات کرتے تھے اور تیر سے فالیں نکالتے تھے، یہ شرکیہ فالیں ہوتی ہے، وہ ناجائز ہے۔ میں ضمناً یہاں مسئلہ بیان کر دوں، بس اوقات وہ لکھ کر رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ گلے میں لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسی یہ حدیث نہیں ہے، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تمیمہ، تے میم یہ میم، تمیمہ وہ اور چیز ہے اور تعویذ اور چیز ہے۔ تمیمہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے اوپر شرکیہ کلمات لکھے جاتے تھے، ہڈیاں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جو تعویذ ہے اس کا ثبوت باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملتا ہے، دم کا ثبوت حضور سے ملتا ہے، حضور کے صحابہ سے ملتا ہے، باقاعدہ صحاح کے اندر پورے پورے چیپٹر موجود ہیں۔ تو اس واسطے یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے تعویذ لٹکایا وہ ہم میں سے نہیں ہوا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑی چیز ہے، اور یہ بھی بھروسے کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ اور پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ تو یہ اسباب بنا کر پھر بھروسے کا حکم ہے، اس واسطے بھروسہ ہے اللہ پر ہی۔ تعویذ کا مطلب کیا ہے کہ شفا تعویذ نے دینی ہے؟ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ ایک سبب ہے، جس طرح میڈیسن ایک سبب ہے۔ تو میڈیسن والے کو کہیں گے یہ بابا جی مشکل کشا ہو گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پھر MBBS ڈاکٹر صاحب کو کہیں گے یہ مشکل کشا بابا جی ہے، انہوں نے جی میڈیسن دی ہے تو ٹھیک ہوگا، بابا جی ڈاکٹر صاحب نے شفا دی، نہیں، یہ سبب ہے۔ شفا دینے والی ذات حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، جو بھی ہو، دم کرنے والا، یہ سب ایک ہی ہے۔ دم کرنا، حکیم، ڈاکٹری، یہ طب، یہ سارا ایک ہی شعبہ ہے۔ وہ روحانی طور پر کر لیتے ہیں، یہ جسمانی طور پر کر لیتے ہیں، یہ سبب ہے، اور اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ اصل حقیقت وہی ہے۔ تو شرک اتنی بات سے نہیں ہوتا۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کی گئی، احل لکم صید البحر وطعامہ متعلق للصیاد، حالت احرام میں شکار کے والے سے بحث کی گئی اور کہا گیا کہ بھئی سمندری شکار حلال ہے، مچھلی وغیرہ کی، اور باقی شکار تمہارے لیے منع کیے گئے۔ تو اب وہ شکار کا دور ہی نہیں رہا، اب نہ وہ ہرنے وہاں پر نہ نیل گائے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے جب منع کر دیا نا تو ہمارے خیموں کے اندر نیل گائے آ جاتی تھی، تو ہم کہتے تھے ہم اس طرح نہیں ہیں کہ جو ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرتے تھے اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے، شکار ہفتے کو کر لیا، قابو کر لیا اور اتوار کو پکڑ لیا، اس طرح نہیں ہے، بالکل پاس آ جاتے اور پاس بیٹھے ہیں، نیل گائے گھوم گھام کے چلی جاتی ہے۔ پتا چلتا تھا کہ صحابہ کرام حضور کے سبق کو کس قدر یاد رکھتے ہیں۔ آگے اس حوالے سے شرک کی تعریف سمجھ لیں تو پھر آگے ایک بات سمجھ آ جائے گی۔ شرک کہتے ہیں اثبات الالوہیت فی غیر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے غیر میں معبود ہونے کو ثابت کرنا۔ اللہ کے غیر میں، وہ نبی ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ ولی ہے، وہ کوئی انسان ہے، کوئی بت ہے، کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے علاوہ میں معبود ہونے کو ثابت کرنا، کہ کسی اللہ کے علاوہ کو کہنا یہ معبود ہے، وہ واجب الوجود ہے، نظام کائنات اسی سے چل رہا ہے، یہ ہوتا ہے شرک۔ محض تعظیم کر دینا یہ شرک نہیں ہوتا۔ اور میں نے ایک مرتبہ بات پہلے بتائی تھی کہ قبر کو جا کے سجدہ کرنا نیت تعظیم کی ہے، حرام ضرور ہے لیکن شرک نہیں ہوگا۔ شرک کے لیے ضروری ہے
کہ اس قبر والے کو واجب الوجود سمجھے، معبود سمجھے، ابدی زندگی سمجھے، ابدی حیات سمجھے، ازلی و ابدی کا تصور رکھے، قدیم سمجھے، پھر جا کے ہوگا. ایسے شرک نہیں ہو جاتا. کسی چیز کا حرام ہونا اور بات ہے. بھائی جس نے اشارہ کاٹ دیا اس کو جرمانہ ہی ہوگا نا، اس کی سزا سزائے موت تو نہیں ہے. جتنا جرم ہے اتنا ہی رکھا جائے. نہیں جی قبروں کو یہ جی قبر یہ اچھا کام کرتے ہیں حضرت صاحب، دیکھیں نا قبروں کو سجدہ کریں. بھائی شرک تو ہی نہ کریں. نیت پوچھیں گے کیا ہے، تعظیم کی ہے. اور مسلمان کے بارے میں یہی حسن ظن ہے کہ یہ اللہ کا بندہ کسی اور کی تعظیم تو کر سکتا ہے لیکن کسی کو خدا نہیں مان سکتا. خدا اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے جو معبود ہے، واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ قبروں کی تعظیم کے بارے سے اتنا ہے، یہ بھی تعظیم ہے کہ اچھی آپ پیچھے ہٹنا. یہ بھی تعظیم ہے کہ اگر کیفیت بنے، گریا زاری کے بنے تو صرف چوم لے، ماتھا نہ لگائے. پھر یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ سجدہ کرنا ہوش کی حالت میں، یہ بنتا نہیں ہے، یہ منع ہے. اس کو ہماری شریعت مطہرہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے. ہمارے کابرین سبھی نے متفقہ طور پہ اس کو حرام قرار دیا. اس کے آگے سورہ مائدہ کو مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے دسترخوان. ٹھیک ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں دسترخوان کی دعا بھی کی. تو میں نے جو کہا شرک کی تعریف آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں آپ کا کہ اے عیسیٰ تخرج الموتى بإذنی، تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا. تحیی الموتى بإذنی، تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ کرتا تھا، مردوں کو قبر سے زندہ کر کے نکالتا تھا. تو مردے کو زندگی دینا کام کس کا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا خدا کہیں گے؟ نہیں. اللہ کا بندہ ہے، بندہ خاص ہے. اللہ کے اذن سے وہ کام کر رہا ہے جو خدا کے لائق تھا. اب تقسیم کرنی پڑے گی کہ اللہ کی جو صفت ہے حی قیوم، زندگی دینے والی، وہ ذاتی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو خوبی ہے یہ عطائی ہے. اگر یہ تقسیم نہیں کرو گے تو شرک نکلو گے کیسے؟ اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اگر کسی میں پھونک مار کے وہ پرندہ میں روح ڈال دیتے تھے، وہ اڑنا شروع ہو جاتی تھی. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، کام وہی ہے جو خدائی ہے، خدائی صفتوں والا کام ہے لیکن اللہ کی عطا سے ہے. تو مردان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد. مردان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن اللہ کی صفات کے ایسے مظہر عطب ہوتے ہیں، ان میں خدائی صفتیں جلوہ گر ہوتی ہیں، اور یہ شرک نہیں ہوتا. اگر شرک ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے قرآن یہ وضاحت نہ کرتا کہ یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ پرندے جیسے کو پھونک کر اس کے اندر روح پھونک دیتے ہیں، زندگی دیتے ہیں. کبھی عیسیٰ علیہ السلام یہ بات نہ کرتے. آگے عیسائیوں کا جو نظریہ تھا اور مرزائیوں کا جو نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، سولی دے دی گئی. ہم مسلمان اس نظریے کے خلاف ہیں. قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور اس بارے کے اندر فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو روکا تجھ سے، ان کا یہ ان بودھ کے لیے آتا ہے، یعنی اے عیسیٰ تیرے قریب بھی پھٹک نہ سکے، ہم نے تم کو اسی طرح زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ہم مرثیوں سے پوچھتے ہیں اگر نہب آتی ہے تو ان بودھ کے لیے آتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی نہیں آئے جو قتل کرنے آئے کے لیے آئے تھے. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اب مسیح موعود یہی خبیث ملعون مرزا ہے؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کر آئیں گے. ماشاءاللہ. اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہرور جو ہونے والے ہیں ماشاءاللہ عظمت لگتی جا رہی ہے. پیا پیا تو مفتی بنا دیں گے آپ کو بھی. آگے آسمانی دسترخوان آیا جی. اب ذرا رونق دیکھیں. دعا ہی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب میری قوم نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے دسترخوان اتار دے. تو پہلے آپ نے کہا اللہ کا خوف کرو، یہ کام اچھا نہیں اللہ سے
مطالبے اس طرح کرنا کہ جی دل مطمئن ہو جائے، ٹکر تو دل مطمئن کرنا ہے۔ آسمان سے دسترخوان آئے، ایسے پیچھے رونقیں لگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، دعا کر دی میرے مولا آسمان سے دسترخوان اتار دے، یہ ہمارے پہلے اور بعد والوں کے لیے عید ہو جائے، خوشی ہو جائے۔ دسترخوان نعمت ہے، اور جب اس نے اترنا ہے تو پھر نعمت ہونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمتوں کے نعمت کبریٰ ہے، جس دن حضور تشریف لائے وہ عید کیوں نہیں ہو سکتی؟ تاہم دسترخوان آ گیا، کھانا لگ گیا، رنگا رنگ کے کھانے، گونا گو قسم کے کھانے، متنوع اقسام کھانے وہ کھا رہے ہیں۔ اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ دسترخوان کسی پر آپ جائیں، افطاری پر جائیں، ولیمے پر جائیں، برات پر جائیں، عقیقے پر جائیں، آپ کے لیے دسترخوان لگ گیا تو آپ کھانا کھا تو سکتے ہیں، پرسوں میں سنبھال نہیں سکتے، شاپر میں ڈال نہیں سکتے، جیبوں میں رکھ نہیں سکتے۔ اگر یہ کریں گے تو شرعی طور پر یہ حرام ہے۔ جی پریشان نہیں ہونا، مسئلہ ہے، اگر تو پرہیز کر لیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم کیا کرتی، اس دسترخوان اترنا تو سنبھالنا شروع کر دیا، کم چوڑے والی وہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب آپ نے منع فرمایا ایسا نہ کرو، بندے بنو، یہ کام اچھا نہیں ہے، آ رہے ہیں تمہیں تازہ مل رہے ہیں، تمہیں اس کی کیا پریشانی؟ وہ کہا نہیں وہ سیب۔ اب حالانکہ یہ نہیں تھا کہ وہ بیویاں نہیں آ سکتی تھی، گھر والوں کے لیے لے کر جانے کا کوئی مسئلہ تھا، سبھی کے لیے دعوت عام تھی خاص، لیکن وہ باز نہ آئے، اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ فرمایا جب خیال نہ کرو تو پھر ایسا عذاب ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح لفظ میں کہا، اے عیسائیو، اللہ فرمائے گا قیامت کے روز، اے عیسیٰ تم ان کو کہہ کر آئے تھے کہ تم مجھے خدا ماننا؟ کہا میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، میں نے اگر کہا ہوتا تو جانتا بہتر۔ میرے مولا پھر بھی اگر ان سے شرک نہیں ہے، اگر تو ان کو عذاب دے دے تب بھی تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تب بھی تیرے بندے ہیں۔ حضور نے کہا میرے مولا میں بھی اپنی امت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں، عذاب دے تب بھی تیرے بندے ہیں، بخش دے تب بھی تیرے بندے ہیں۔ اب فرق یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نے دعا کی تو اللہ کی طرف سے یہ آگے محبوب جہاں تک تم راضی ہو جاؤ گے وہاں تک تیری امت کو بخش دے گی۔ یہ حضور کی امت کو خوشخبری ہے، سبحان اللہ۔ آگے سورہ انعام ہے، پوری سورت رد شرک کے اوپر ہے اور واجب الوجود کے ثبوت اور ضرورت کے اوپر ہے۔ اب اس میں تخلیق کہتے ہیں کس چیز کو پیدا کرنا ہے، مٹیریل موجود ہو اس سے چیز کو بنانا، مادہ پہلے موجود ہو اس سے بنا دینا، اور ابداع بدع بدی اس کو کہتے ہیں کہ جو مٹیریل مادہ پہلے موجود نہ ہو، بغیر مادے کی کسی چیز کو پیدا کرنا۔ اللہ خالق بھی ہے، اللہ بدیع بھی ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے بغیر مادے کے بھی، اور مادہ اور مٹیریل کے بعد پھر اس کی نئی قسم کے چاند تاروں کیا کہکشاں سے سارے نظام آسمان کو سجایا، اور زمین کو کیسے جمادات نباتات حیوانات سے سجا دیا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا راز اور دفینے رکھ دیے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اب نباتات کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ بغیر مادے کے پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تخلیق جمادات میں فرمایا، تخلیق نباتات میں فرمایا وہو الذی انزل من السماء ماء فاخرج به نبات كل شيء، تخلیق جاندار میں فرمایا وہو الذی انشأکم من نفس واحدہ فمستقر ومستودع۔ تو یہ تخلیقات کے حوالے سے اللہ نے الگ الگ طور پر فرمایا۔ تو یہ تو تب ہے نا کہ جب مانا جائے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہونے کے بعد یہ بات آتی ہے۔ اب ایک ملحدین کا دور چلتا ہے جو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اللہ نے ان کے حوالے سے بھی دلائل اس میں ارشاد فرمائے کہ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو، اس بیج سے آگے پورا کھلیان بنتا ہے، کون بناتا ہے؟ تم بناتے ہو۔ جانوروں کے پروں کو دیکھو، اس کے حسن کو دیکھو، پھلوں کی نزاکت کو دیکھو، پھلوں کی جو رنگ بدل رہے ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ویرعی، دیکھو پھلوں کو جب پکتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے، جب کچے ہوتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے، لکڑی سخت سے وہ رسدار پھل اور علیحدہ علیحدہ ذائقوں والے، اور پھر ان کو ترتیب لگا کر کنوان دانیہ گچھے تیار کر کر کے حسین شکلوں میں تمہارے سامنے پیش کیا، کون ہے جو کرتا ہے؟ خود بخود ہو رہے ہیں۔ اگر خود بخود ہوتے ہیں تو کوئی انگور کوئی ٹیڑے میرے
مربع شکل میں آ جاتے، کوئی مثلث میں آتے، کوئی پوری پوری جیومیٹری کے زاویے مقرر ہوئے ہوتے، ایک ہی شکل میں بڑے حسین شکل میں آتے، اور جو عام ہیں ان کا بھی عجب جب قسمیں ہیں۔ اور قرآن نے جو اس والے سے کہا کہ بھی میوہ جات ہے، درختوں کی علیحدہ علیحدہ شاخیں، علیحدہ علیحدہ پھول اس کے، اور ہر چیز علیحدہ علیحدہ مل رہی ہے، انسانوں کی شکلیں جدا جدا، زبانیں جدا جدا، الگ سی کیفیت، اربوں میں انسان ہیں، ایک انسان پورے طور پر دوسرے انسان سے نہیں مل سکتا، پھر ظاہری اور ہے، پھر باطنی طور پر اس کی سیٹنگ کیا ہے، دماغی طور پر اس کی کیفیات کیا ہے۔ عقل نظر آنے والی چیز نہیں ہے، کہاں ہے عقل؟ نہیں نظر آتی، تو کیا اس کا انکار ہوتا ہے؟ عقل وجود رکھتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ اگر نظر نہیں آ رہا تو ماننا تو پڑے گا کہ کوئی چیز ایسی ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نظر بھی نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اور محسوس ہونے والا کہ اتنا وجود ہے کہ جس کے اندر عقل نہ ہو وہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کے سامنے جس چاہے مرضی فٹ پاتھ پر لیٹ جائے، اور جس کے اندر عقل و شعور ہے وہ جناب آپ کا وزیر سے کیا بنتا جاتا ہے، عقل کے دم خم پر ہے۔ تو اللہ نے یہ چیزیں جو پیدا کی ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، تمہارے لیے چھتے والے اور بغیر چھتے کا نظام قائم کیا، شہد کی مکھی کا ایک نظام قائم کیا، ہر جانوروں کے اندر کیا کیا ترتیبیں رکھ دی ہیں، سمجھ سے بناتا رہے۔ تو اللہ نے ان آیات کے اندر بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کا وجود ہے، کائنات میں انسان ایک دوسرے سے بنے، جاندار ایک دوسرے سے بنے، چلتے رہو، سلسلہ چلتے گا، ایک مقام ایسا آئے گا کہ ہمارے پردادا اوپر سے آخر تک، ہم تو تاریخ بیان کرتے جناب آدم تک، جناب آدم سے پہلے تو بریک لگتی ہے کہ ہم انسانوں کا وجود ختم ہوتا نظر آتا ہے، اس سے اوپر روحوں کا چلتا ہے دور، روح کا وجود ختم، دور ہوتا ختم نظر آتا ہے کہ ایک وقت نہیں تھی، ایک وقت پھر پیدا کی گئی، ملائکہ کو پیدا کیا گیا، جنات کو پیدا کیا گیا، جب یہ نہیں تھے اس وقت اللہ وحدہ لا شریک ہے، تھا نہیں، ہے، واجب الوجود ہے، وہ ہے۔ ہر چیز اپنے منتہائی نقطہ پر جب پہنچتی ہے تو ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر عقل کہتی ہے کہ اگر ایک دوسرے سے بننا ہوتا تو یہ بھی آگے سلسلہ چلتا، لیکن ایک نقطہ ایسا ماننا پڑے گا جو کسی سے بنا ہوا نہ ہو، سب اس سے بنے، سب اسی کے محتاج ہوں، وہ ہے تو ہے، اس کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا، اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، وہ واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھے؟ اسے علم کلام کی زبان میں برہان تسلسل کہتے ہیں کہ سلسلہ چلائے ممکنات کا، ایک ایسا نقطہ آئے گا کہ سب ایک دوسرے سے بنتے نظر آئیں گے، لیکن وہ ایک ایسا نقطہ ماننا پڑے گا کہ بھئی وجود چلا ہے، وجود ہے، اس وجود کی ایک بنیاد ایسی بناؤ جس سے سمجھ آئے کہ بھئی وہ کسی سے بنا نہ ہو، اگر وہ بھی کسی سے بنے گا تو سلسلہ آگے چلے گا، پھر آگے چلے گا، ایک ایسا نقطہ ماننا پڑے گا جہاں پر جا کر انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ نقطہ منتہا واجب الوجود کی ذات ہے۔ ایک اس میں یہ دلائل بیان کیے اور ایک یہ دلائل بیان کیے گئے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی صفات ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی صفات ہیں، وہ پیدا کرنے کے اعتبار سے وہ ذاتی صفتیں رکھنے کا، اس کے حی قیوم ہے، مشکل کشا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں کوئی مشکل پہنچے تو اس کو دور کرنے والی ذات اللہ ہے، مشکل کشا حقیقی طور پر اللہ کی ذات ہے۔ اگر بندے کو مشکل حل کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اسی بارے میں عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کیا، مشکل حل ہوئی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام مادر ذات اندھے کو بینائی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم نہیں کہتے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم سے، مشکل حل ہوئی کہ نہیں؟ اور مشکل کشائی کا کیا مطلب ہے؟ کوڑے والا جسم آ جاتا، کینسر زدہ جسم آ جاتا تو آپ اس کو دم کرتے ٹھیک ہو جاتا، مشکل کشائی ہوئی کہ نہیں؟ جب قرآن سے اللہ کے بندے کے لیے مشکل کشائی کا ثبوت ہے تو پھر اللہ کے لیے مشکل کشائی کا بھی ثبوت ہے۔ دونوں میں فرق یہ کریں گے، اللہ کے لیے مشکل کشائی ذاتی ہے، کسی سے لی نہیں ہے،
اور عیسیٰ اور دیگر پیغمبروں اور بندوں کے لیے جو مشکل کشائی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ، تو یہ بات سمجھ آ گیا۔ بس میرا اتنے کام ہوتا ہے آپ کو عقیدہ جو ہے وہ مضبوط کرتا چلا جاؤ اور سمجھ آ جائے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے اکابرین کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے جو عقائد حقہ بیان کیے ہوئے ہیں وہ عین قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی استدلال کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اسی استدلال کے اندر کہ عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں تھے، نمرود کو جب خبر ملی، خواب دیکھی کہ بھی اس طرح ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ میرے اپنا تخت الٹ دے گا، یہ خواب دیکھی، لمبا واقعہ ہے، آپ کو غار میں لے آئے، آپ کے والد حضرت تارخ، چچے کا نام حاضر تھا، وہ مشرک تھا، تارخ آپ کو غار میں لے گئے، یہی آپ کی پرش ہوتی رہی، تقریباً 6-7 سال تک آپ ادھر رہے۔ ایک دن باہر نکلے، بچپن سے ان کی آنکھ میں شوخی بلا کی تھی، باہر نکلے دیکھا قوم ستاروں کی پوجا کر رہی ہے، آپ نے فرمایا اچھا یہ میرا رب ہے۔ وہ کہنے کو واہ بھائی واہ، دیکھو چھوٹا بچہ آیا تو وہ دیکھو ہمارے ساتھ عبادت کرنے والے جو تھے نا اس کی ستاروں کی، دیکھو بچہ ہمارے ساتھ آ کر کہہ رہا ہے ہاذا ربی۔ تارے ڈوبے، کہا یہ کو خدا ہے جو ڈوب جائے، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگلا دن ہوا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو دیکھا تو چمک رہے، ہاں یہ میرا رب ہے، انداز استفہامی تھا، ڈوب گیا۔ کہا جو ڈوبنے والے ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے۔ صبح صبح سورج پوجنے والے آ گئے، آپ ٹیلے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، سورج کو دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب ہے، یہ تو سائز میں بھی کافی بڑا ہے، هذا اکبر۔ فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں سے جو تم شرک کرتے ہو۔ بھائی دیکھیں، شرک بھی برا اور تعظیم کرنے والوں پر شرک کے فتوے لگانے یہ بھی برا، اسلام ان کے درمیان رکھ کر سمجھتا ہے کہ تعظیم کو تعظیم رہنے دیں، شرک کو شرک رہنے دیں، اور جو اسلام ہے وہ یہ بتائے گا کہ یہ تعظیم ہے یہ شرک ہے، اور کون سی تعظیم جائز ہے کون سی تعظیم حرام ہے وہ یہ بھی بتائے گا۔ عقائد کے اعتبار سے انبیاء کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے، اور عمل کے اعتبار سے تعظیم کرنا کہ جس کے اندر شائبہ کفر ہے، وہ سجدہ شائبہ کفر ہے، اس کو حرام کیا گیا، نیت پر فیصلہ ہے کفر اسلام لگتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی واسطے قرآن نے کہا کہ تمہارا دل مطمئن ہے، کہیں پر کفر یا کلمہ کہنا پڑتا ہے، دل مطمئن ہے، جبر پر تم کرتے ہوئے تم پر کوئی کہتا کلمہ کفریہ بولو، جس طرح ہندوستان میں ایک بندے کو گائے کو گوبر کھلا رہے تھے، اس رات کہتے کلمہ کفریہ کہے، اگر کہہ دیتا ہے دل مطمئن ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو کفر اسلام کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ اس واسطے خام کا مسلمانوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگاتے وقت یہ سوچیں کہ قرآنی تعلیمات کے جواب کیا دیں گے۔ تو اسی کے اندر ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات فرما دی کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اور لطف کی بات ہے کہ یہ 7ویں پارے میں 18 نبیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے جن کو باقاعدہ ہدایت کے لیے بھیجا گیا، اور 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ واضح سمجھ آ جائے کہ خالقیت اور معبودیت اور واجب وجود کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے، اور یہ اس کے بندے خاص ہیں۔ تو اس واسطے مقرب بندگان جو خدا ہے، اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اگر یہ مشکل کشائی کا ہم ان کے لیے معنی لفظ بولتے ہیں تو یہ عطائی معنی میں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا کسی موڑ پر آ کے نہ ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی مسلمان کمزور سے کمزور سنی سمجھتا ہے۔ تعظیم کرتے ہیں، اتنا پیارا مذہب کہاں سے ملے گا جو اللہ کا بھی، اللہ سے محبت رکھنے والا، سارے نبیوں کو ماننے والا، تعظیم کرنے والا، کسی ولی کی توہین کرنے والا نہیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام سب سے محبت کرنے والا۔ الحمدللہ، وعقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔
صلی وسلم علیہ اللهم انا نسألك علما نافعا وایمانا